ریکارڈنگ کلاس کی تھوڑی سی پوز ہو گئی تھی، لہٰذا دوبارہ سے اللہ کریم کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں بڑا دلی طور پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بہت مطمئن بھی ہوں جہاں تک تعلق ایک انسان کی انر سیلف کا ہوتا ہے، تو میں پرسنلی انر سیلف میں جو سیکھو پاکستان نے قدم اٹھایا تھا پروفیشنل کورسز کو عوام الناس کے لیے عام کرنے کا، ایکسپینسو کورسز کو تقریباً مفت فراہم کرنے کا، میں اپنے اس جو ڈیسیژنس تھا ہماری ٹیم کا اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہمارا ایک جو ڈیسیژن تھا، آج میں بڑی مسرت محسوس اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بے شمار لوگوں نے پچھلے کافی زیادہ عرصے میں جو بھی ہمارے بیچز نکلے ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد پروفیشنلی کام کا آغاز کیا، اور کام کا آغاز کرنے کے بعد بے شمار لوگوں نے جب اپنی ایجنسیز کھولی یا اپنا آن لائن سٹورز کھولے، یا جیسے اظہر سلیم صاحب جیسے گجرانوالے کے وہ جو ڈرائیور تھے جو ہمارے دسمبر بیچ کے اسٹوڈنٹ تھے جن کا انٹرویو بھی میں نے شائع کیا تھا، تو وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جیسا بندہ، اور اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اور اس نے پاک جو سوسائٹی تھی پاک فضائیہ کی، وہاں پہ اس نے اپنا آن لائن سروسز کا اسٹور شروع کر دیا، پلمبر کے سروسز اور میسن کے سروسز اور یہ اور وہ۔ تو اتنی امپرومنٹ کسی انسان کی لائف میں جب آئی تو مجھے ذاتی حیثیت میں بے حد میں اپنے اندر سکون اور خوشی محسوس کرتا ہوں، اور یہی ہر ایک انسان کی ذات کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے۔ میں پرسنلی جو ہے میرا دل کرتا تھا کہ میں اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ جوائن کر لوں جس میں میں تو آگے بڑھوں، لیکن میرے ساتھ ساتھ 1 سے 2، 2 سے 10، 10 سے 20 اور 20 سے 100 لوگ جو ہیں وہ زندگی میں آگے سے آگے شمع جلاتے ہوئے نکلتے چلے جائیں۔ لیکن اس سارے پہلو کے اندر ایک مشکل چیز کنٹینیوسلی پچھلے کئی ماہ سے، اور اگر میں کئی سال سے بھی کہوں تو یہ لفظ مناسب ہوگا، کہ لوگوں کو ایک ایشو آتا ہے، ایجنسی رن کرنے والے بندوں کو ایک ایشو آتا ہے، اپنی جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں ان کو ایشو آتا ہے، فری لانسنگ کرنے والے بندوں کو ایک ایشو آتا ہے۔ ایشو کیا آتا ہے؟ ایشو ان کو یہ آتا ہے یار کہ میں نے اپنی کیمپین کو جس طریقے سے سر نے سکھایا تھا، جس طریقے سے مجھے سیکھو پاکستان نے سکھایا تھا، جس طریقے سے یا میں نے مارکیٹ سے کہیں اور سے سیکھا تھا، کوئی بھی ادارہ ایون کہ لم سے میں سیکھ کے آیا ہوں، میں آئی بی سے سیکھ کے آیا ہوں، یا میں کسی مہنگے ادارے سے میں سیکھ کے آیا ہوں، مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آپ نے کیمپین کی ہے 200 روپے کی، 300 روپے کی، 400 روپے کی، 500 روپے کی، آپ کی مرضی جتنے کی مرضی کیمپین کریں، لیکن اس کیمپین کے کرنے پہ اب آپ کے دل میں یہ نیت تھی یار کہ میں آج 5 لوگوں کو میچور کروں گا، 5 کلائنٹس میرے ساتھ میچور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ بجائے اس کے کہ 5 بندے آپ کے ساتھ میچور ہوتے، یار آپ کے پاس 1 بندہ بھی نہیں آیا، 2 بندے بھی نہیں آئے، یا 5 کے بجائے 2 بندے آ گئے، تو اس طریقے سے اگر آپ نے اپنے لیے کام کیا تب بھی آپ پریشان ہیں، اور اگر آپ نے کام کیا اپنے کلائنٹ کے لیے اور آپ کے کلائنٹ نے آپ سے سروسز مانگی تب بھی آپ پریشان ہیں۔ اب یہ کویسچن لے کے میرے پاس وقتاً فوقتاً جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں، وہ کنٹینیوسلی میرے پاس آتے رہتے تھے، اور میری روٹین کا جو پریکٹس تھی وہ یہ تھی کہ میں فزیکل کیمپس میں ان کو پھر جو ہے وہ 1 ماہ کی ٹریننگ یا اس سے کم کی ٹریننگ دے کے کہ یار ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں میں دے دیا کرتا تھا۔ ہماری جو ایڈمن شپ تھی وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتی تھی اس سے پہلے کہ میں اس طریقے سے آن لائن، کیونکہ یہ ہمارا فری والا پیٹرن ہے شام والا آن لائن کا، تو میں اسی مفت والے پیٹرن میں آپ لوگوں کو یہ سب سکھاؤں کیونکہ یہ ایڈوانس لیول کورس ہے، اور میں آپ کو بڑے ہی دعوے کے ساتھ، دعویٰ ایک بڑا مناسب لفظ ہے اس یہ بات کہنے کے لیے، میں آپ کو اس بات کی اطلاع دے دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، پورے ہندوستان میں اور پورے بنگلہ دیش میں، ان تینوں ملکوں کے اندر اس وقت سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی ایک پلیٹ فارم بھی ایسا نہیں ہے جو ایڈوانس لیول مارکیٹنگ کروا رہا ہے، کرواتا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سر اس لیے نہیں کرواتے ہیں کیونکہ یہ آتی کسی کو نہیں ہے، آتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اب تک بہت ہی ایسے کم ادارے ہیں جو ایڈوانس لیول کروا رہے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، میں سوائے لمز کے ایسے کسی ادارے کو نہیں جانتا جو ایڈوانس لیول کی مارکیٹنگ کروا رہا ہے۔ اور کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جو بندہ ایڈوانس لیول کی اب مارکیٹنگ کروائے گا ڈیفینیٹلی پہلے اسے پڑھنا پڑے گا، پہلے اسے کورسز کرنا پڑیں گے، تو وہ کورسز پاکستان میں ابھی تک آفر ہی نہیں ہو رہے۔ لہٰذا اللہ کے احسان اور مہربانی سے سیکھو پاکستان نے ہی یہ قدم اٹھایا ہے کہ آج ہم پاکستان کا وہ پہلا ادارہ بن گئے ہیں جو جتنی بھی آپ فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کیمپینز دیکھ رہے ہوتے ہو، جتنی بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو، جو کچھ بھی آپ مارکیٹنگ کا پیٹرن سیکھ چکے ہو کسی اور ادارے سے یا ہم سے،
ہم آج وہ پہلا ادارہ ہے جو کہ ایڈوانس لیول کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, کرنا کیا ہے ہم نے سر؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو آپ نے ایڈ رن کیا ہے نا, اب وہ جو 200 کا ایڈ تھا 300 کا ایڈ تھا, اس میں آپ کا ایکسپیکٹڈ رسپانس جو ہے وہ کیوں نہیں آیا. اس میں یہاں ایک بات بڑی کلیئر آپ نے کر لینی ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیکٹڈ رسپانس جو ہے وہ نارمل ہے, لیٹ سے میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں کوئی بھی کیمپین رن کروں گا نا, کوئی بھی کیمپین, تو مجھے اس کے بارے میں ایک جنرل مجھے بیہیویئر کا پتہ ہوگا. جنرل بیہیویئر یہ ہے کسٹمر کا, عام بیہیویئر یہ ہے کہ اگر آپ تقریباً 300 روپے لگاتے ہیں, جنرل بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ 300 روپے لگاتے ہیں تو 300 روپے کے اندر آپ کو کم سے کم ایک دن کے اندر 5 آرڈر آنے چاہیے. عام جو نارمل کیٹیگری کی 500 کی, 200 کی, 1000 کی, 2000 کی, 2500 کی, 1500 کی, مطلب اس لیول کی جو آپ لوگ اپنے اسٹور کو اس پہ چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کا کلائنٹ سیل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو اتنے آرڈرز ملنے چاہیے. اگر سروسز کا آرڈر ہے تو بھی 300 روپے کے اندر, لائک اگر آپ کا, جیسے میں نے وہ اظہر سلیم صاحب کا ذکر کیا, تو اگر وہ ایسا انہوں نے اپنا ایک اسٹور بنایا ہے جس میں وہ یہ کام کر رہے ہیں یار کہ میرے پاس میسن بھی ہے, میرے پاس پلمبر بھی ہے, میرے پاس الیکٹریشین بھی ہے, تو بھی ان کو ڈیلی کا کم سے کم 2 آرڈرز ملنے چاہیے 300 روپے کے اندر. تو 2 آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے خاصے پیسے کما کے باہر نکل گئے. سروسز میں آرڈر ذرا تھوڑا سا کم ملتا ہے اور جو پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہے اس میں زیادہ مل جاتا ہے. اب یہ سارے کا سارا جو پیٹرن ہے, فرسٹ پیٹرن ہم جو سیکھیں گے اس کورس میں وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو کم پیسوں میں آپ نے اپنے کسٹمر کا جو بجٹ ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے, بجٹ وہی رہے گا, مطلب 200 کا مطلب 300 نہیں ہے. اگر آپ کا بجٹ 200 ہے تو وہ 200 رہے گا, لیکن اتنے پیسے لگا کے اپنے کسٹمر کا جو ریسپانس ہے وہ ون کیسے کرنا ہے. سر اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹیکنیکلٹی ہے اور جو ہم ایڈوانس لیول پہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے اور اسے چارٹس کہتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے چارٹس نہیں پڑھے تھے. چارٹس کیا ہوتے ہیں سر؟ چارٹس میں بیسیکلی ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کی ہیلپ کے لیے کچھ اس طرح کے ٹولز متعارف کرائے ہیں بزنس سوٹ نے اور اے ڈی ایس نے. بزنس سوٹ کیا ہوتا ہے میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. بزنس سوٹ بیسیکلی ایک ڈفرینٹ قسم کا پیٹرن ہے جو کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا یہ کیا ہوتا ہے. تو بزنس سوٹ نے اور اے ڈی ایس نے آپ کے لیے کچھ پیٹرنز متعارف کروائے ہیں. کیا متعارف کروائے ہیں؟ اس میں یہ ایک سسٹم ہے چارٹس کا اور گراف کا. ان چارٹس اور گراف کے سسٹم میں بڑے ہی باریک بینی کے ساتھ, بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑی آسان فہم زبان کے اندر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر بات کو بڑے کلیئر طریقے سے کرواتا ہوں, جب تک آپ لوگ مطمئن نہیں ہوتے اور جب تک میری تشنگی اپنی پوری نہیں ہوتی میں کام کو کرواتا رہتا ہوں. تو اس میں جو لیٹسٹ پیٹرن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے 200 روپے لگایا, 300 روپے لگایا اور آپ نے ایک ایڈ رن کر دیا, تو آپ کے اس ایڈ کو اب جو لیٹسٹ پیٹرن آیا ہے نا اے ڈی ایس کا بھی اور بزنس سوٹ کا بھی, وہ اس آپ کے ایڈ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ کے ایڈ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے ایڈ کو مانیٹر کرتے ہوئے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار کہ آپ کے ایڈ کی غلطیاں کہاں کہاں پہ ہیں. وہ آپ کے ایڈ کی غلطیوں کو گراف اور چارٹس کے ایک خاص طریقہ سے اسے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ آپ کے ایڈ کی غلطیاں اور خرابیاں جو ہوتی ہیں ان کو علیحدہ سے کر کے سائڈ پہ رکھتا رہتا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان تمام چارٹس کو سیکھنا ہے اور ان تمام چارٹس کے ساتھ ان گرافس کو سیکھنا ہے اور چارٹس اور گرافس کو پڑھنا سیکھنا ہے کہ اس ٹیکنیکل لینگویج کو پڑھنا کیسے ہے آپ نے. اس کے بعد جب آپ اس تمام چارٹ اور گراف کو پڑھ لیں گے تو اب اس کو سامنے رکھیں گے. ہم اس کام میں ہم نے کرنا کیا ہوگا, اس کو سامنے رکھیں گے اور چارٹ اور گراف جو کہ ہمیں بزنس سوٹ نے اور اے ڈی ایس نے دیے ہوں گے, ہم اس کے مطابق وہ تمام چیزیں اپنے ایڈ پہ اپلائی کر دیں گے. آٹومیٹیکلی جہاں جہاں ہمارا ایڈ غلط چل رہا ہوگا وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اذان شروع ہوگی سر, جسٹ 1 منٹ کی ہم اذان کے احترام میں بریک کریں گے پلیز.
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو ان گرافس اور چارٹس کی جو اسپیسیفک اسٹڈی ہے اس کو ٹیکنیکلی فلی مکمل طور پہ جو ہے وہ آپ کو اس میں ٹرین کیا جائے گا کہ آپ کو پرووائڈ کیے جانے والی جو یہ فیسلٹی ہے جو کہ اے ڈی ایس اور بزنس سوٹ آپ کو دیتا ہے، اس فیسلٹی کے ذریعے سے آپ اپنے ایڈ کی آٹومیٹیکلی غلطیاں کس طرح نکالیں گے. آپ کو کوئی چیز پلان نہیں کرنا پڑے گی، آپ کو کوئی چیز سوچنا نہیں پڑے گی. آپ نے ایک ایڈ رن کر دیا ہے، اس کو اب رن کر دیں جیسے بھی آپ کی سمجھ کے اندر آتا ہے، جیسے بھی آپ کو سکھایا گیا ہے. ایڈ کے چلنے کے ساتھ ہی آٹومیٹیکلی آپ کی جو غلطیاں ہیں، جہاں جہاں پہ آپ کی غلطیوں کو درست کرنا ہوگا وہ سسٹم چلنا شروع کر دے گا. اور دین آپ کو جس طریقے سے پراپر گائیڈ کیا جائے گا چارٹس اور گراف کے حوالے سے وہ اسٹڈی مکمل کر کے آپ اپنے ایڈ کی وہ غلطیاں نکالیں گے. تو جہاں پہ آپ کا ریسپانس کم تھا وہ ان غلطیوں کے دور ہونے کی وجہ سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں جی ہم اسے بیسیکلی اس کا جو نام ہے وہ کلپ فولیو کے چارٹس ہیں، اور کلپ فولیو کے جو ڈیفرنٹ جو ہیں یہ ہمارے گرافس ہیں. یہ ساری کی ساری گلوبیک اسٹڈی کہلاتی ہے ایڈس کے حوالے سے اور بیزس سوٹ کے حوالے سے. یہ ٹوٹلی اس کو ہم اس میں مکمل کریں گے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر بزنس مینیجر جو ہے، آپ نے اے ڈی ایس جو ہے وہ کر لیا ہے، آپ نے اے ڈی ایس مینیجر کر لیا ہوا ہے، لیکن بزنس مینیجر جو تھا اس کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. بزنس مینیجر جو ہے وہ 0 سے لے کے 100 تک آپ کو کروایا جائے گا. آپ نے آج تک کوئی ایسا ایک ایڈ بھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بھی ادارے کا، کسی بھی کالج کا، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا جو آپ سے کہتا ہو کہ سر آئیں اور ہم آپ کو بزنس مینیجر کرواتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن وہی ہے سر کہ یہاں پہ بزنس مینیجر کروانے کے لیے نالج اور اس سے پہلے اس کی تعلیم جو ہے وہ کسی کے پاس نارملی پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. سو بزنس مینیجر کی 0 لیول سے لے کے 100 لیول تک یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اے ڈی ایس کا اکاؤنٹ سکھایا تھا، تو بزنس مینیجر کا اکاؤنٹ اوپن کیسے کرنا ہے، بزنس مینیجر جو ہے وہ ٹریڈ کیسے کرتا ہے، اور اس کے فائدے ہمیں کیا کیا ہوں گے. ہمارا جو نارمل کام چل رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ کیسے سپورٹ کرے گا، کن چیزوں کو ہم نے بزنس مینیجر سے اپنے کام کے ساتھ جوڑنا ہے اور ہم نے اس سے ہیلپ لینی ہے، اور کیا وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بزنس مینیجر کے اندر ہونے کے باوجود چھوڑ دینا ہے. تو یہ سارے کا سارا پیٹرن جو ہے بزنس مینیجر کا، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اور اس میں بزنس اکاؤنٹ اوپن کرنے سے لے کر بزنس مینیجر کو آپریٹ کرنے تک، اور وہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے بزنس اکاؤنٹ کے لیے مطلب بزنس مینیجر کے ذریعے سے ضروری ہیں کہ وہ ہماری مارکیٹنگ کو سپورٹ کریں، وہ تمام کی تمام چیزیں بھی ہم اس میں سیکھیں گے. اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ دسمبر جنوری والے بیچ میں جو لوگ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے سکھائی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے میں نے باقی لوگوں کو میں نے اس کے بعد کسی بیچ میں وہ سکھائی نہیں ہے. ریزن اس کی کیا تھی کہ نارملی ہمارے پاس جو لوگ تھے وہ لوکل جو ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے اپنی ایجنسی کھولنے پہ یا جاب کرنے پہ. لیکن اس کے بعد اس بیچ میں جو آپ سے پریویس کیا دوبارہ سے ایک مسئلہ مجھے پیش آیا کہ لوگوں نے کہا سر کہ ہمیں ایشو ہے اور ہمیں ایک بڑا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے. تو وہ مسئلہ کیا تھا سر؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ میں سے کوئی بندہ اگر اپنا کام کرتا تھا، فرض کریں کہ اس نے کام کیا، میں نے یہ تمام چیزیں کھول دی جو کہ آپ کریں گے، میں نے سارا اس کو لکھا، وہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا. اب مسئلہ کیا آتا تھا
فرض کریں کہ آپ کا کلائنٹ ہے, اس نے ایڈ دینا ہے پاکستان میں, ایڈ آپ کا کلائنٹ ہے, چاول کا ایکسپورٹر ہے, وہ کہتے ہیں میرا امریکہ میں میری کیمپین کر دو, اور ایسے بندے مل جاتے ہیں. میں نے اب سرچ کیا, میرے اپنے 2 کلائنٹس ہیں, سہیل انٹرنیشنل اور نیو ایج کیبل والے. تو جو انٹرنیشنل میرے کلائنٹس ہیں اس میں سہیل انٹرنیشنل بڑا مین میرا کلائنٹ ہے. اب مجھے وہ بیسیکلی یہاں سے وہ نمک ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ جو گرین ہوتا نہیں ہے, وہ پنک سالٹ جو ہوتا ہے ہمالین, اسے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. گوگل پہ آپ جائیں گے تو وہ فرسٹ رینک میں آپ کو ملیں گے. ان کی ایس سی او جو ہے میں وہ بھی میری ذمہ ہے, میں ہی کر رہا ہوں ان کی ایس سی او بھی, بڑے پرانے میرے کلائنٹ ہیں. اب جب میں آپ کا کلائنٹ ہے, فرض کریں وہ آپ کا کوئی بھی کلائنٹ ہے, وہ کہتے ہیں یار میں نے چاول ایکسپورٹ کرنا ہے. اب کہاں ایکسپورٹ کرنا ہے یار, میں نے جناب امریکہ میں ایکسپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں کر دیتا ہوں. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چاول کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے جب کیمپین کرنی ہے تو اس میں آپ نے امریکہ یا نارتھ کینیڈا یا جو بھی آپ کا ملک ہے, سری لنکا ہے, وہ کیسے کرنی ہے, وہ تو سر آپ کو میں نے سکھایا ہوا ہے. لیکن اب ایک بات کا مسئلہ, یہ دسمبر والا جو بیچ تھا اس کو میں نے یہ کروایا تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. اس کے بعد اور اس سے پہلے والے بیچ کو میں نے یہ کبھی کروایا ہی نہیں ہے. وہ کیا تھا کہ آپ فرض کریں آسٹریلیا کے لیے کیمپین کر رہے ہیں, اور آپ اپنے کلائنٹ کی کیمپین کرتے ہیں, یار میرا ایڈ جو ہے وہ آسٹریلیا میں فیس بک کے اوپر جائے. لو جی, آپ نے اس سے پیسے پکڑے, اس سے مہینے کا آپ نے کانٹریکٹ طے کیا اور ایڈ رن کر دیا, اور بعد میں جب 1 مہینہ گزر گیا تو تب جا کے آپ کو پتہ چلا یار وہ ہو آسٹریلیا میں تو فیس بک ہوتی نہیں ہے. تو اب کلائنٹ تو سر پھاڑے گا نا آپ کا کہ یار یہ کیا ہے, فضول بات ہے بھائی, آپ نے پورا مہینہ گزار دیا اور وہاں پہ فیس بک ہی نہیں ہوتی. اچھا, اب ایک اور بندہ ہے, وہ کہتے ہیں یار میرا ایڈ رن کر دو آپ سعودی عرب کے لیے یا دبئی کے لیے, میری وہاں پہ یہ فلاں آپ میرا ایڈ آپ نے کر دیا. کون سا کرنا ہے یار, میں میرا واٹس ایپ کیمپین کر دوں. جب آپ کی کیمپین چلتے ہوئے 10 دن گزر جائیں گے تو تب اگر چلے گا پتہ آپ کو کہ بھائی سعودی عرب اور جو دبئی ہے وہاں پہ تو بین ہے واٹس ایپ, وہاں پہ تو ایمو چلتا ہے, تو سر لینے کے دینے پڑ گئے نا. تو اب یہ والا مسئلہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا. جو لوگ انٹرنیشنل لیول کے اوپر فری لانسنگ کرتے تھے, یا وہ لوگ جو اپنے کلائنٹس کی انٹرنیشنل لیول کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے تھے, وہ جب کسی ملک کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا کس طرح پتہ چلے گا کہ میں نے کس ملک کے لیے کون سا اسپیسیفک پلیٹ فارم مارکیٹنگ کرنے کے لیے چوز کرنا ہے. کہاں پہ یوٹیوب ہے, کہاں پہ فیس بک ہے, کہاں پہ انسٹاگرام ہے, اور کہاں پہ کچھ اور ہے, اور کہاں پہ کچھ اور ہے. اب اس بات کا جو لاجیکلی اس کا جو پورا ٹریٹمنٹ ہے, اور ٹیکنیکلی اس بات کا جو فیصلہ کرنا ہے, اور اس بات کو سارا جو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, وہ بڑا ایک سمپل سا پروسیس ہے, جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کہ میں کیمپین کر رہا ہوں امریکہ کے لیے, تو وہاں میں نے کس پلیٹ فارم کو چوز کرنا ہے. اور یہ بہت 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 امپورٹنٹ بات ہے. لہٰذا یہ ساری کی سارا جو پیٹرن ہے وہ بھی میں آپ کو اس کورس کے اندر کلیئر کروانے جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کا جو بزنس سٹور ہے, آپ اپنے پیج کے تھرو جو سٹور بناتے ہو, یہ والا کام بھی میں نے صرف دسمبر میں جو بیچ تھا, دسمبر جنوری کا, ان کو میں نے کروایا تھا. اور اس سے پہلے اس سے بعد میں نے کبھی یہ نہیں کروایا, کیونکہ یہ بھی ایک اضافی چیز تھی, میں نے اس کے بعد نہیں کروائی. وہ کیا ہوتا ہے, آپ کا سٹور ہے, آپ نے اپنے فیس بک کے اے ڈی ایس سے اپنا ایک پیج اور سٹور تیار کر لیا. آپ کا سٹور جو ہے جو ہی وہ اوپر جاتا ہے اور اس کو سپورٹ ملتی ہے, کسٹمرز بڑھتے ہیں, اب ہیکرز جو ہے نا اس کو ہیک کر لیتے ہیں. تو ایسے کسی مسئلہ کی صورت میں آپ اپنے اس سٹور کو واپس ہیکر سے چھڑوانے کے لیے اے ڈی ایس کے ساتھ ہیومن کانٹیکٹ کیسے کریں گے. سر یاد رکھیے گا, کانٹیکٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آپ اگر کہہ لیجئے کہ وہ بیسیکلی وہ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کا سمپلی ایک انٹرنیٹ پہ بنے بنائے فارمیٹ پڑے ہوتے ہیں, اور آپ سے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا ہوتا, آپ کی ای میل کوئی پڑھ نہیں رہا ہوتا, آپ کی کمپلین کوئی پڑھ نہیں رہا ہوتا, بلکہ سمپل بنے بنے فارمیٹس ہوتے ہیں. جب آپ کسی مسئلہ کو فارورڈ کرتے ہو تو وہ آپ کے جو ایک آٹو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو سوال کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور دین اس کا جواب آپ کو وہ دے دیتا ہے. تو اس میں آپ کسی ہیومن سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کو, اور یہ بھی چیز سر, یہ والی بات ہے, یہ بھی میں دوبارہ سے اب سرچ کر دوں, آپ سرچ کر لیجئے گا, کسی بھی ایک پاکستانی کی آپ کو اس ٹاپک کے اوپر کوئی بھی ویڈیو ایون کہ یوٹیوب پہ نہیں ملے گی, کیونکہ ہے ہی نہیں ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں. تو ہیومن کانٹیکٹ کس طرح کرنا ہے آپ نے اے ڈی ایس ٹیم کے ساتھ, یہ بھی آپ کو جو ہے یہ سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے اسی کورس میں ایڈوانس لیول پہ آپ کو سکھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو بزنس اکاؤنٹ ہے اوپن کیسے کرنا ہے, بزنس اکاؤنٹ اور بزنس سوٹ کی ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے, پلس اس کے اندر ایک چیز اور یہ آئے گی کہ آپ نے اگر جو اپنا آن لائن اسٹور بنا دیا, اب تک آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کے ایڈمن کیسے بننا ہے, اب تک آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے سے کو ایڈمن کیسے بنانا ہے, اب تک آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ اکاؤنٹ کسی دوسرے بندے کا ہے, آپ کا کلائنٹ ہے, اور آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, تو آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنے سے پہلے
اس کا ایڈمن کا رول کیسے لینا ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کو سکھا چکا ہوں. جتنے بھی میرے پریویس اسٹوڈنٹس ہیں، سال پہلے والے، 2 سال پہلے والے، 5 سال پہلے والے، سب کو یہ باتیں آتی ہیں. لیکن آپ نے اپنے پیج کا اونر جو ہے وہ کیسے بننا ہے. اونرشپ جو ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ملکیت، تو اپنے اس آن لائن اسٹور کے ملکیت کے رائٹس آپ کو کیسے ملیں گے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، اور کن پیٹرنز کے تھرو آپ کو وہ ملے گا، یہ سارے کا سارا جو ہے اس میں سکھایا جائے گا. لوسٹ پیج ریکوری، اگر آپ کا جو ہے پیج جو اپنے اسٹور بنایا ہے اس کی ایکسیس کسی ہیکر نے آپ سے چھین لیا، ختم ہو گئی ہے، اسے آپ ریکور کیسے کریں گے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. یہ والا پیٹرن جو ہے یہ بالکل نیا آیا ہے، اور تقریباً کوئی 1 سال پہلے تک جو ہے جو میں بیچ پڑھایا کرتا تھا اس میں پیٹرن نہیں تھا. یہ نیا پیٹرن آیا ہے. وہ کیا ہے سر؟ ٹریکنگ ایک نیا سسٹم آیا ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں اویلیبل تھا ہی نہیں. یورپ میں اس کو شروع کیا گیا تھا. تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو ادارے نہیں کرواتے کیونکہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. سر ٹریکنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹریکنگ ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا پیٹرن ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کسی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر ایک منشی بٹھا دیتے ہیں. منشی میں جان بوجھ کے لفظ یوز کر رہا ہوں. ایک جو الیکٹرانک بندہ ہے وہ وہاں بٹھا دیتے ہیں. اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک رجسٹر. جون سا بندہ اس ویب سائٹ پہ آتا ہے نا، تو وہ جو الیکٹرانک منشی ہوتا ہے وہ اس بندے کا نام اس رجسٹر پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ بندہ اس ویب سائٹ پہ آیا. اب وہ اس کے اوپر نگاہ مارتے ہیں یار یہ ویب سائٹ پہ کیوں آیا. فار ایگزامپل ویب سائٹ جو ہے وہ دراز کی ہے، فار ایگزامپل ویب سائٹ علی بابا کی ہے، فار ایگزامپل ویب سائٹ کسی اور ای کامرس اسٹور کی ہے، گل احمد کی ہے، کسی کی بھی ہے. تو اب وہ منشی جو ہے وہ اس بندے کے اوپر نگاہ رکھتا ہے یار کہ یہ بندہ کس آئٹم کو سرچ کرنے کے لیے آیا ہے. فرض کریں کہ بندہ اسٹور پہ کسی پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ موبائل پہ سرچ کرتا ہے، یا لیپ ٹاپ پہ سرچ کرتا ہے، یا بیگ پہ سرچ کرتا ہے، یا وہ کسی بھی اور چیز پہ سرچ کرتا ہے. اس کو دیکھتا ہے، اسے کھولتا ہے، اسے کلک کرتا ہے. اب وہ تمام مومنٹ جو ہے وہ اس کی وہ منشی صاحب جو ہے الیکٹرانک منشی، وہ اس کو سیو کر لیتے ہیں اپنے کھاتے میں، اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں کہ یار یہ محمد ندیم صاحب یا عائشہ ملک صاحب آئی تھیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو جو یہاں پہ آ کے کلک کیا تھا. ڈیٹ مینس کہ ان کی اس میں انٹرسٹ ہے. اسے کہتے ہیں ٹریکنگ سسٹم. اب ٹریکنگ سسٹم کے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے سر کہ وہ بندہ جب اس ویب سائٹ کو بند کر کے اپنے گھر جاتا ہے تو اب آپ ٹریکنگ سسٹم کو یوز کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں پگزل ٹریکنگ سسٹم، جو میں آپ کو کرواؤں گا. تو پگزل ٹریکنگ سسٹم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو ٹریس کرتے ہیں آٹومیٹیکلی. اب جس بندے نے کسی بھی مخصوص ویب سائٹ پہ کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے، آپ کا جو ایڈ ہوتا ہے، چونکہ اس کی انٹرسٹ اس پرس میں، اس لیپ ٹاپ میں، اس موبائل میں ہوتی ہے جو اس نے ویب سائٹ پہ دیکھا ہوتا ہے، تو آپ اپنے اس الیکٹرانک منشی کے کھاتے کے مطابق جو ہے ایک پگزل ٹریکنگ سسٹم آن کرتے ہیں، اور اب آپ کا ایڈ اسی بندے کے موبائل پہ جا رہا ہوتا ہے جس نے خود جا کے کوئی چیز سرچ کی ہوتی ہے کسی ویب سائٹ پہ. یہ جناب علی اس میں شامل ہوگا. تو یہ جو سارے کا سارا پیٹرن ہے آپ کے کورس کی آؤٹ لائن کا، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ ہم جسٹ ابھی کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا جو کورس ہے اس میں مزید جو ہے وہ چارٹ اور گراف اور بزنس اکاؤنٹ، اس کا جو مین جو اس کا اگر میں اسے مین کہوں تو یہ چارٹ ہوں گے، گراف ہوں گے اور بزنس اکاؤنٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو باقی اس میں تفصیل ہے وہ تقریباً میں نے ساری کی ساری آپ سے ڈسکس کر لی ہے. اب سر میں آپ کو الاؤ کر دیتا ہوں جی اپنے سوال جو آپ کے سیشن کے لیے، اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں کوئی بات اگر نہیں آئی یا کوئی مزید چیز پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں نے آپ کو الاؤ کر دی سر. آپ اپنے پرانے طریقے سے اپنے مائک کو آن کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. جی سر، اینی کویسچن کس نے کرنا ہو تو. ہاں ایک سوال، ایک چیز میرے ذہن میں اور آ گئی. جو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، جو باہر سے جنہوں نے جوائن کرنا ہے، ان کے لیے اس کی فیس 2500 روپیہ ہوگی. لیکن وہ بندہ جس نے سال پہلے چاہے چھوڑ کے 5 سال پہلے بھی کیا ہوا ہے نا، اس کے لیے اس کی فیس کوئی نہیں ہے. صرف 500 روپیہ، صرف 500 روپے کی انرولمنٹ ہے بس. اس کے سوا ہم کوئی فیس چارج نہیں کریں گے. جی شہزاد سعید صاحب سوال کیجیے گا، اپنا مائک آن کریں بیٹے. شہزاد سعید صاحب. جی شہزاد صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے سر، سوال کیجیے گا. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو سر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ایڈوانس لیول پہ ہمیں سکھانے کے لیے. تھینک یو سر. تو سر ہم نے جو کمپینیں رن کی اس کے میں کچھ مسائل آئے ہیں. جی جی. اس میں سے ایک مسئلہ سر یہ ہے کہ واٹس ایپ کا جب ہم بٹن لگاتے ہیں کمپین کے اندر، ہاں اس میں ایرر دے جاتا ہے، وہ سینڈ میسج کا بٹن آپ لگائیں. تو بالکل سر ٹھیک. اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ رہنمائی فرما دیجیے گا بالکل کورس ٹھیک، کے اندر نا، بالکل جب ٹھیک آپ ہو گیا، تک رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. شہزاد سعید صاحب اسی کورس کے بہانے سے
جو یہ کورس ہم شروع کر رہے ہیں نا، اس میں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ تمام پرانے اسٹوڈنٹس اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ایجنسی رن کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں یا آن لائن کام کر رہے ہیں، تو آپ کے جو اپنے ایکسپیریمنٹس ہوں گے، جو آپ کے ایکسپیریمنٹس میں آپ کے جو لوپ ہولز ہوں گے، آپ کھل کے کسی بھی ٹاپک پہ، یعنی کہ جو آپ کو میں نے سارا کہا ہے نا، اس کے علاوہ بھی آپ کو پچھلے 2 ماہ میں، 6 ماہ میں، 1 سال میں، 2 سال میں، جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس 3 سال 4 سال، جو بھی آپ کو مسائل اس پہ پیش آ رہے ہیں، آپ ان تمام مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے بٹن کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے 2 چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ نمبر 1، آپ نے کسی ایک اپنے آن لائن اسٹور کے ساتھ جو پیج کے تھرو اپنے بنانا ہے، آپ نے ایک ہی واٹس ایپ کے نمبر کو اٹیچ کرنا ہے۔ اگر آپ ایک نمبر کو غلطی سے بھی کسی دوسرے اسٹور کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو سمجھے وہ نمبر آپ کا گیا۔ اب آپ گھومتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، لیکن آپ کا ایڈ نہیں چلے گا۔ سو اس میں آپ نے ایک اسٹور کے ساتھ یا ایک پیج کے ساتھ، یہ زیادہ آسان بات ہے، آپ نے صرف ایک واٹس ایپ نمبر لگانا ہے۔ ایک تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کسی ایک پیج کو تیار کرتے ہیں اور اسے آپ اسٹور میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اب آپ اس کے تھرو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ انلیگل ہے اور آپ کو وہ اسٹور بین کر دیا جاتا ہے، یا اس کے تھرو کوئی کیمپین آپ کی بین کر دی جاتی ہے، یا آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں، یا ایک اور کام بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کام ہی نہیں کرتے اور آپ نے 2 کی بجائے 3 اسٹور تیار کر لیے، تو جیسے ہی آپ 1 کی بجائے 2، ایک کی حد تک کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہی آپ 1 کی بجائے 2 کریں گے، 2 کی بجائے 3 کریں گے، آپ کو وہ بین کر دے گا۔ تو یہ بین جو وہ کرتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا واٹس ایپ بین کیا جاتا ہے۔ تو سر یہ 2 بیسک وجوہات ہوتی ہیں، کبھی بھی ایک نمبر کو 2 جگہ پہ یوز نہ کریں ورنہ آپ کے دونوں اسٹور بین کر دیں گے، اور کبھی بھی آپ نے جو آپ کا جو اسٹور ہے جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہے، کام نہیں کرتا، آپ نے مزید نئے اسٹورز نہیں بنانے۔ 2 بنا سکتے ہیں آپ۔ یہ شہزاد صاحب 2 وجہ ہوتی ہیں اس کے اندر۔ بہت مریم شکریہ کمال سر، بیٹا بہت جی بیٹے، شکریہ۔ جی مریم کمال بیٹا، جی سر السلام علیکم، جی جی سر میری السلام بیٹی، علیکم۔ جی بیٹی۔ جی سر وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر ہم اس میں آپشن دیتا ہے پیج کے اوپر ہم اپنا نمبر دے دیتے ہیں واٹس ایپ نمبر، تو بعد میں ہم اس میں ایڈٹ ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں ایک دفعہ تو دوبارہ نہیں چینج کر سکتے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے بیٹے۔ اس میں نا کوشش کریں کہ جہاں تک نمبر ہے نا کال ناؤ کا، جو فون نمبر آپ کا ہوتا ہے، اس کو آپ چاہے 10 بار چینج کر لیں، اس میں آپ کو وہ کبھی آبجیکشن نہیں لگاتا، کیونکہ فون نمبر ایک اور چیز ہے۔ جو ہوتا ہے نا آپ کا واٹس ایپ نمبر جو ہوتا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کی بزنس کیٹلاگ ہے، تو بزنس کیٹلاگ کو بار بار چینج کرنے والے بندے کو نا وہ سمجھتے ہیں یار یہ نان پروفیشنل ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک کمپنی ہے، چاہے وہ 20 سال پرانی کمپنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کوئی اچھی کمپنی کبھی چاہے گی کہ میرا نمبر آج کوئی اور ہو، سال کے بعد کوئی اور ہو، سال کے کبھی بھی نہیں چاہے گی۔ تو اسی طریقے سے اے ڈی ایس یا بزنس سوٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا اپنا نمبر چینج نہیں کرے گا، تو اگر آپ اپنا واٹس ایپ چینج کرتے ہیں تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے اگر اپنا واٹس ایپ نمبر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے پیٹرن یہ ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ نمبر کو ایک بار چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک بار چینج کریں گے تو وہ نارملی آپ کو 3 ماہ کے لیے بین کر دیتا ہے کہ اب چینج نہیں کرنا آپ نے۔ تو ایک آدھ بار کبھی چینج کر لیں شروع میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس کو رینڈملی چینج کریں گے تو اس میں آپ کو مسائل ہوں گے۔ تو یہ جو نمبر ہے نا واٹس ایپ کا، یہ بار بار چینج کرنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ کمپنی کا نمبر ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات پہ غور کیجیے گا، کوئی پرانی کمپنی ہوگی نا 10 سال 20 سال 30 سال والی، نمبر اس کا وہی ہوگا، کیونکہ وہ نمبر ہی اگر چینج کر دے گی تو وہ جو اس کے کلائنٹ بنے ہوں گے وہ تو خراب ہو جائیں گے نا میرے بیٹے۔ تو لہٰذا آپ چینج کر سکتی ہیں، لیکن آپ اسے چینج مت کیا کریں، مجبوری بہت ہو تو آپ ایک آدھ بات کر سکتی ہیں۔ دوسری بات، اس میں ایک اور چینجنگ کے اندر بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے اسٹور کا جو آپ نے بنایا ہے اس کا نام چینج نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اپنے اسٹور کا نام چینج کر لیا تو آپ دوبارہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نان پروفیشنل ہے۔ اب وہ چینج آپ کر سکتی ہیں، اسٹور کا نام چینج ہو جاتا ہے، لیکن اسٹور کا نام چینج کرتے ہی وہ نارملی 1 سے 3 ماہ کے لیے آپ کو بین کر دیتے ہیں یار کہ آپ نے دوبارہ اس کا نام چینج نہیں کرنا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے اسٹور کا یا اپنے واٹس ایپ کا نمبر چینج نہ کریں، کرنے وہ دے گا، ہو بھی جائے گا، لیکن پھر آپ کو وہ 3 ماہ کے لیے جو ہے نا وہ کم سے کم اس بات سے بین تو ضرور کرے گا کہ اب آپ نے اپنے اسٹور اور واٹس ایپ کو دوبارہ چینج نہیں کرنا۔ تو 3 ماہ کے بعد دوبارہ آپ کو وہ اوپن کر دے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اجتناب کرنا بہتر ہے، لیکن آپ کر سکتی ہیں، ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سر ایک اور بات پوچھنی تھی پلیز پوچھیں۔ کہ جیسے ہم اپنے پیج کا لنک کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ہاں وہ ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے، بیٹے لنک بھی مسئلے، کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اپنے پیج کا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔
آپ کا جو پیج ہوتا ہے نا آپ اس کا لنک بھی شیئر کریں. اچھا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ نا مجھے یہ چیٹس میں سوال بھیج رہے ہیں, جیسے محمد احسن نے سوال بھیجے, اگر آپ مجھے وہ کریں گے نا وائس تو آسان ہوگا, ٹائم ذرا کم ہے تو پھر آپ اسے پڑھنے میں مسئلہ. سر اگر اسٹور کا لوگو چینج کریں تو کوئی ایشو, بیٹا لوگو چینج کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہی ہے کہ بار بار چینج نہ کریں. ایک آدھ بار کر لیے تو کوئی بات نہیں, بار بار چینج نہ کریں. اچھا جی آپ کو اچھا یہ کھل گیا. اب اس میں دیکھیں یہ فیس بک ہے, لنک جو ہے اپنے کیسے بھیجنے اس کا طریقہ دیکھ لیں. اور یہ کورس مجھے, میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ہوگا نا پریویس جتنا بھی ایکسپیریمنٹ آپ لوگوں نے کیے ہوں گے, اس کورس کے علاوہ جتنے بھی سوال ہیں سارے نکال کے باہر رکھے. ہر سوال کا جو ہے آپ کے ایکسپیریمنٹ کے, کیونکہ آپ ایڈوانس لیول میں ہیں نا جی, تو کوئی چیز آپ کی باقی رہنی نہیں چاہیے. یہ میرے بیٹے اوپر لکھا ہوا ہے facebook.com/Seco Pakistan program, یہ اس کا لنک ہے. ہر اسٹور کا لنک یہ ہوتا ہے اوپر, اسے ایک بار کلک کریں تو یہ گرین اسے یہ بلیو بن جائے گا. رائٹ کلک کریں, کاپی کریں. اب یہ لنک میں نے کاپی کر لیا, اب اسے بند کر دیں اس طریقے سے. اب جہاں پہ آپ کا واٹس ایپ ہے جس کو آپ نے لنک بھیجنا ہے اس کے پاس جائیں, یوں کھولیں اور واٹس ایپ کھل جائے گا. یہ واٹس ایپ ہے, ای میل ہے, کچھ بھی ہے, وہاں پہ جائیں. اور ابھی میں کنٹرول V کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں یہاں پہ آئے, واٹس ایپ کھولا اور کھل جا یار. ابھی یہ کھل جائے گا جسٹ ود ان فیو سیکنڈس. جو ہی یہ کھلتا ہے, اب وہ جو لنک آپ نے کاپی کیا تھا اس لنک کو جس کو آپ نے بھجوانا ہے اسے آپ بھجوا دیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ ٹھہریں, یہ کھل گیا, یس کھل رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے سر. آپ نے کھلنے. یہ بھی کہا تھا کہ وہ بزنس اکاؤنٹ اور بزنس واٹس ایپ اور دوسرا واٹس ایپ کٹے چل سکتے ہیں ایک موبائل. ہاں لیکن سر میں نے کیا تو وہ بزنس اگر میں کرتی ہوں نا تو وہ دوسرا آف ہو جاتا ہے. عمر سر یہ بڑی پرابلم رہی ہے, مطلب کہ دوسرا نہیں چلتا, کیونکہ ایسے کافی کلائنٹس ہوتے ہیں تو پھر مکس ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ریالٹی کے ان کے بھی کالز آ رہی ہیں ساتھ ہی وہ. تو میرا خیال تھا کہ میں بزنس والے میں صرف وہ رکھوں گی جو میرے کسٹمر وغیرہ. ٹھیک ہے, تو ٹھیک, وہ لیکن جیسے ہی وہ دوسرے کو کرتی ہوں یہ آف ہو جاتا ہے. یہ بڑی اچھا پرابلم ہے ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اب یہ میں نے یہ کنٹرول V کر دیا تو دیکھو یہاں پہ وہ جو لنک تھا نا میرے پیج کا, یہ پیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں اسے یس سینڈ کرتا ہوں. دیکھو اسے میں نے سینڈ کر دیا, تو اب یہ لنک اس طرح سینڈ ہو جائے گا. اب جب میرا کسٹمر اس پہ یوں کلک, دیکھو اسے کلک کیا, دیکھو کیا ہوتا ہے. میں نے کلک کیا ہے تو وہی پیج دیکھو سیکو پاکستان اوپر لکھا آ گیا اور یہ میرا پیج کھلنا شروع ہو گیا. ابھی یہ جسٹ ود ان کچھ سیکنڈ جو ہیں میرا پیج کھل جائے گا. تو اس دیکھو یہ کھل گیا نا پیج میرا. تو اس طریقے سے یہاں سے لنک کاپی کرنا ہے آپ نے, اور جہاں بھی آپ نے جا کے پیسٹ کر دینا. جب بندہ اس کو کلک کرے گا, جیسے کہ میں نے کلک کیا ہے اس طریقے سے, یہاں پہ جیسے یہ آگے سے کلک کریں گے تو وہ کھل جائے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ میں نے 2 اکاؤنٹ بنائے. بیٹا آپ ایسا کرو کہ آپ کا جو پیج ہے نا اس پیج پہ آپ کا جو بٹن ہے اس بٹن میں نا اپنے بزنس واٹس ایپ کے بٹن کو لگا لو. بزنس واٹس ایپ کے واٹس بٹن کو لگا لو, ختم بات. اس کے بعد آپ کا وہی چلتا رہے گا, دوسرا چلے گا ہی نہیں. ایپ. ٹھیک ہے نا تھینک یو سر, تھینک یو جی. ویری مچ. جی میری بیٹی, اور کچھ سوال کسی نے سر کرنا ہے؟ ہنا شرازی بیٹے, ہنا شرازی. السلام علیکم سر. جی بیٹے وعلیکم سر السلام. آپ سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے ہمیں اس کورس کی ہیلپ کیا. سر آپ سے یہ پوچھنا ہے اس کورس کا ڈیوریشن کیا ہے, اور آپ نے میرے ڈریس کے بارے میں جی ٹھیک ہے میرے بیٹے, اس کورس کا ڈیوریشن جو ہے نا ہم اسے, چونکہ آپ لوگ سب مطلب جو اس میں شامل ہوں گے وہ بندے ہمارے پرانے والے بندے ہوں گے, لہٰذا ہم اس کو جلد از جلد مکمل کروائیں گے. آئی ول ٹرائی کہ تقریباً 14 days کے اندر ویسے مکمل کروا دوں. تقریباً شاید 20 دن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کا ٹائم میں اب زیادہ نہ لوں, کیونکہ اب آپ لوگ پروفیشنل ہیں, کام کرنے والے ہیں, جاب کرنے والے ہیں. سو میں اس کا احساس کرتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 دن سے پہلے میں ختم کروا دوں گا اس کو انشاء اللہ تعالیٰ. یہ اس کا پیٹرن ہوگا. اور سر وہ فیس جو ایڈریس کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کوشچن کہ ایڈریس کا ایشو, ہم کون سا ایڈریس لگائیں گے اپنا, مطلب کہ ایڈریس کا کسٹمر کو بتانے کے لیے, کسٹمر کو بتانے کے جو لیے, گھر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. گھر میں بیٹا ایڈریس کے لیے, ایڈریس کہاں پہ لگانے کے لیے؟ اپنے پیج پہ لگانے کے لیے, اسٹور پہ لگانے کے لیے؟ جی سر پیج, جی ٹھیک ہے. اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہے. آپ مجھے نا ابھی کلاس کے بعد نا مجھے اب لائیو کال کر لیں, میں آپ کو نا لائیو جا کے کر کے دکھا دیتا ہوں, کیونکہ پھر اس طرح باقیوں کا سارا سوال رک جائیں گے. اس کا تھوڑا لمبا جی جواب ہے. شکریہ. ابھی مجھے واٹس ایپ کال کرنے ہیں آپ کلاس کے بعد, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور کوئی بندہ جس کے علاوہ اور کوئی سوال, اس کے علاوہ کوئی چیز, کوئی مسئلہ کسی کا ہو اس کورس کے حوالے سے, جو سارا میں نے آپ کو بتایا ان چیزوں کے حوالے سے, کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ یار یہ چیز, یا ایک بات اور بھی ہے, کچھ آپ کو لگتا ہو یار کہ یہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے, ایک آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے نا یار کہ سر یہ بات تو آپ نے بتا دی ہے تو یہ والی بات بھی تو اس میں شامل آپ کریں نا, تو ایسا بھی آپ لوگ کر سکتے. جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یوٹیوب, تو یوٹیوب ہمارا ایک بالکل سیپریٹ کورس تھا, لیکن بہرحال جن لوگوں نے مجھے کہا ہے میں ان کو مینیج کر لوں گا, وہ سیپریٹلی ان کو مینیج کر لوں گا, لیکن کر لوں گا. جی آصف اقبال صاحب,
آصف اقبال. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ آصف سر اقبال. اچھا لگا آج کوئی پروفیشنل لیول پر، اچھے لیول پر اور بڑی تفصیل سے بات ہو رہی. تھینک یو. تو میں نے جو ہے وہ میں نے جو ہے اپنا پیج بنایا تھا آن لائن، تو بنایا اس میں شاپ بنائی ہے آن لائن پر. وہ مجھے میں نے کیٹلاگ بھی جو ہے وہ کہ اس میں کچھ پروڈکٹ میری جو ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکی تھی، اپروو نہیں ہوئی تھی. اور اسی طرح میرا جو شاپ ہے وہ بھی جو اپروو نہیں. ویری گڈ، ویری گڈ تو کویشچن. وہ اس میں کافی ساری جو ہے وہ ایلیگیشن لگے ہیں، 2-3 مرتبہ میں نے ٹھیک ہے. دوبارہ ریکنٹینیو کیا لیکن وہ نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے اور بہت پریکٹیکل ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنے مسائل پیش آئے ہیں کام کے دوران میں، وہ سارے مسائل ہم اس جو اپنا جو ایڈوانس لیول کورس ہے اس میں ہم ڈسکس کریں. بیٹے آپ کا جو ایڈ ہے وہ ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے، اور آپ کے ایڈ کی ایسا ایڈ جو آپ کا اصولی طور پہ ریجیکٹ ہونے والا ہے، اس کو ریجیکٹ ہونے سے آپ نے کیسے بچانا ہے، اس کی بھی ایک بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیک ہے جو کہ میں آپ کو کسی کورس میں سکھاؤں گا. وہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی، فار ایگزامپل ہم میڈیکل کی بات کریں. میرے آج ایک کلائنٹ ہیں آسٹریلیا سے، ہمیں انہوں نے جو ہے نا وہ جوائن کیا. تو ان کا مجھے کام کیا ملا کہ ان کی کچھ پروڈکٹس ہیں میرے پاس یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی شاید پڑھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو کلائنٹ تھے سر یہ ڈاکٹر حسیب صاحب یہ والے. اب یہ نا ان کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے یہ ان کا ماسکیٹو کا جو ہے نا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے ماسکیٹو کے لیے. اس طرح کی کچھ اور ان کی پروڈکٹس ہیں جس میں نا جو مجھے جو چیزیں آپ سے شیئر کرنے والی ہیں ڈاکٹر حسیب صاحب کے حوالے سے، آپ کو آپ کے کویشچن سے ایگزیکٹلی ریزمبل تو کرے گی لیکن ٹائم کا ایشو آ سکتا ہے بتاتے ہوئے. چلیے خیر. اب اس میں جب انہوں نے مجھے یہ ڈسکس کیا کہ میں نے یہ ایڈ رن کرنا ہے، تو میں نے ان کا میں نے جو یہ یہاں یہ کھل گئی ہیں، اس میں آپ کو نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، یہاں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ ان کا کچھ ان کی آئٹمز ہیں جس کی ڈیزائننگ کرنے کا مجھے سڈنی سے آسٹریلیا سے میرے پاس آرڈر آیا. تو اب اس کو ڈیزائن کرنا تھا. میرا ان سے کانٹریکٹ ہوا 40,000 روپے کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں آپ کا یہ جو ڈیزائن کرنا ہے میں 40,000 میں آپ کو ڈیزائن کر دوں گا. یہ ان کی ساری آئٹمس تھیں. اب یہ آئٹمس انہوں نے اس سے پہلے کسی اور سے ڈیزائن کروائی ہوئی تھیں. یہ میں نے ڈیزائن نہیں کی ہے، یہ ڈیزائن جو ہے یہ کسی اور بندے سے انہوں نے کروائے ہوئے ہیں. اب اس ڈیزائن کے اندر یہ جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں نا، یہ والے ایڈ اگر وہ رن کریں گے ADS پہ، آپ نے کہا رسپانس نہیں آتا، رسپانس نہیں آیا. اگر یہ والے ایڈ وہ رن کریں گے نا تو رسپانس نہیں آئے گا. اب اس ایڈ میں کیا غلطی ہے، میں اسی ڈاکٹر صاحب کے جو یہ ایڈز ہیں میں اسی حوالے سے پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ یار یہ والا ایڈ جو ہے اس میں غلطی کیا تھی، اس پہ کیوں رسپانس نہیں آنا، اور اب اس کو جو میں نے ٹھیک کر دیا تو اس پہ کیوں رسپانس آئے گا. میں بہت تفصیل سے یہ بات بھی ڈسکس کروں گا، آپ بے فکر کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی سجاد محمود صاحب، اور کوئی سوال اپنے کرنا ہے بیٹے؟ جی السلام علیکم سر. جی ٹھیک ہے جی. نہیں سر، اگر کوئی سوال کسی کا باقی رہتا ہے تو ہم میٹنگ کو اس کو اینڈ کر کے دوبارہ، چونکہ اس میں ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس، اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو میں اس میٹنگ کو ختم کر کے دوبارہ میں فوراً جوائن کر لیتا ہوں میٹنگ کو 5 منٹ کے بعد، تو آپ دوبارہ سوال کر لیجیے. اگر نہیں ہے تو پھر جسٹ آج سے ہم کلوز کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے. یہ کلاس آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گی. ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. جن لوگوں نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے، جسٹ صرف 500 روپے میں نے اس کی فیس رکھی ہے، اور جو کہ بہت 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 ہی جو ہے نا وہ مناسب سے فیس ہے. آپ سب لوگ بآسانی سے جوائن کر سکتے ہیں. تو جنہوں نے کرنا ہے وہ اسے کر سکتے ہیں. جی یہاں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. اب میں اسے ختم کر دوں کلاس کو، یا میں دوبارہ آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنے ہیں دوبارہ جوائن کروں؟ کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لے، ورنہ میں کلاس بند کر دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر، کلاس کوئی کسی کا اور سوال نہیں ہے، میں اسے بند کر رہا ہوں سر کلاس کو. جس نے کلاس جوائن کرنی ہے یہ والی، وہ جسٹ 500 روپے کی اماؤنٹ